آج کے دور میں سائنس نے اس قدر ترقی کی ہے کہ زچہ کو بچے کی پیدائش سے پہلے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ بعض جوڑوں کو اللہ تعالیٰ بیٹا کیوں دیتا ہے اور بعضوں کو بیٹی کیوں دیتا ہے؟ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ دوستو، اس حوالے سے آپ کو مکمل معلومات دینے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی بتائی جائیں گی جن کا ذکر آپ نے شاید ہی آج سے پہلے کبھی سنا ہو۔ لیکن پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو معلومات کے سمندر میں لے جایا جائے، یاد رہے کہ بیٹا یا بیٹی دینا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام یعنی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ آیت: آسمانوں اور زمین کی سلطنت و بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یعنی جن کو اللہ بانجھ کرتا ہے تو ان کے ہاں نہ لڑکا پیدا ہوتا ہے اور نہ لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ لاکھ کوشش کریں مگر اولاد نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ لڑکیاں اور لڑکے دونوں اللہ کی نعمت ہیں۔ دوستو، اگر ہم اپنے ارد گرد کے معاشروں پر نظر کریں تو ہم میں سے اکثر احباب ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے ہاں لڑکے کی بڑی آرزوئیں اور تمنائیں کی جاتی ہیں۔ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض اوقات بچی کی پیدائش پر شوہر اپنی بیوی پر اور اسی طرح گھر کے دیگر افراد عورت پر ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، کسی کو ذرہ برابر بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ لڑکیوں کو کمتر سمجھنا زمانہ جاہلیت کے کافروں کا عمل تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ آیت: ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ خوب سن لو کہ وہ کفار مکہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی یقیناً خوشی و مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو لوگ بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکایت سن لیں۔ کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک شخص تھا جس کے ہاں جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ افسوس کیا کرتا تھا۔ جب حضرت علی کو اس بارے میں علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور یہ فرمایا: اے شخص، یاد رکھنا، اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس انسان کو جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے اور جس انسان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے تو اس کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ اس شخص کو عزیز رکھتا ہے جو بیٹی کو محبوب رکھتا ہے، اس کی اچھی پرورش اور تربیت کرتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور پھر اس کو شادی کر کے دے تو اللہ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے بیٹیوں کی پیدائش پر بجائے افسوس کرنے کے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی رحمت کی صورت میں بیٹی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ دوستو، بات ہو رہی تھی اس حکمت کے بارے میں جو کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے پیچھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس بارے میں ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور اس یہودی کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکمت بتلائی تھی۔ یہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ یہودی عالموں میں سے ایک عالم آیا اور بولا کہ السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اس کو ایسے زور سے ایک دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ بولا کہ تو مجھے دھکا کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہتا؟ وہ بولا کہ ہم ان کو اس نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام جو گھر والوں نے رکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں تمہارے پاس کچھ پوچھنے کو آیا ہوں۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भला मैं अगर तुझे कुछ बतलाऊं तो तुझे फायदा होगा? उसने कहा कि मैं अपने दोनों कानों से सुनना चाहता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छड़ी से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में थी जमीन पर लकीर खींची जैसे कोई सोचते वक्त करता है और फरमाया कि पूछ। यहूदी ने कहा कि जिस दिन ये जमीन आसमान बदलकर दूसरे जमीन व आसमान होंगे, लोग उस वक्त कहाँ होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग उस वक्त अंधेरे में पुल सरात के पास खड़े होंगे। उसने पूछा कि फिर सबसे पहले कौन लोग उस पुल से पार होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महाजरीन में जो मोहताज हैं। महाजरीन से मुराद वो लोग हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर बार छोड़कर निकल गए और फक्र फाका की तकलीफ पर सब्र किया और दुनिया पर लात मारी। यहूदी ने कहा कि फिर जब वो लोग जन्नत में जाएंगे तो उनका पहला नाश्ता तोहफा क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मछली के जिगर का टुकड़ा जो नहायत मजेदार और मकवी होता है। उसने कहा फिर सुबह का खाना क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके लिए वो बैल काटा जाएगा जो जन्नत में चरा करता था। फिर उसने पूछा कि ये खाकर वो क्या पिएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलसबील नामी चश्मे का पानी। उस यहूदी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया और मैं आपसे एक ऐसी बात पूछने आया हूँ जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, या शायद एक दो आदमी और जानते हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं तुझे वो बात बता दूं तो तुझे फायदा होगा? उसने कहा कि मैं अपने दोनों कानों से सुनना चाहता हूँ। फिर उसने कहा कि मैं बच्चे के बारे में पूछता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द का पानी सफेद है और औरत का पानी सर्द है। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं और मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब होती है तो अल्लाह के हुक्म से लड़का पैदा होता है, और जब मर्द की मनी पर औरत की मनी गालिब होती है अल्लाह के हुक्म से लड़की पैदा होती है। यहूदी ने कहा आपने सच कहा और बेशक आप नबी हैं। फिर वो लौटा और चला गया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने जब मुझसे ये सवालात किए तो मुझे किसी चीज का इल्म नहीं था, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मुझे इसका इल्म दे दिया। तो दोस्तों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि बेटा होने या बेटी होने के पीछे इस हदीस में क्या हिकमत बयान हुई है। यानी मर्द का मादा मनविया अगर ताकत में ज्यादा है तो वो औरत के मादा मनविया पर गालिब आएगा तो बेटा पैदा होता है, जबकि औरत के मादा मनविया का ताकतवर होना बेटी की पैदाइश की निशानी है। दोस्तों, ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला जिसको औलाद दे और जिसको ना दे, बेटे दे या बेटियां या दोनों दे, जैसा कि कुरान पाक की रोशनी में आपको बतलाया गया। इसलिए इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जिनके यहाँ बेटियां हों उन्हें भी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटियां भी तो औलाद ही हैं, और बल्कि इसका तफसीली जिक्र हो गया कि बेटियां तो रहमत होती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम शादीशुदा जोड़ों को औलाद की नेमत से नवाजे, और जिनको बेटों की ख्वाहिश है अल्लाह उनको औलाद नरीना से नवाजे। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें।